قرآن کریم کی ایک ایسی چھوٹی سی سورت جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے 1 گھنٹے میں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد ایسی سورت جو آپ کو پڑھنی ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ سینے کا راز بتانے لگی ہوں اللہ والو، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے، اس صورت سے اللہ تبارک و تعالی کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ پاک کو اتنی عزیز ہے، اور یہ صورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جو بھی اسے کبھی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف 1 مرتبہ صورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کی صرف 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ کے بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ رب کا کلام ہے قرآن مجید، اللہ پاک کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو رب نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت اس کی حفاظت کرنے کا خود عہد کر رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی، وہ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لے رکھا ہے۔ اللہ والو، قرآن کریم میں رب فرماتا ہے، جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دیتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہے رزق دوں۔ اللہ والو، یہ میرے رب نے اپنے قرآن میں خود ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر 1 مرتبہ اس قرآن کریم کو جو شخص اپنے سینے سے نکال لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہ ہو، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت جس کا وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ اللہ والو، آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا ذاتی گھر ہے، وہ جن کا نہیں۔ آج اس عمل کو کر کے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لیں، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا سامان نکالو اور یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتی ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتی ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ کر دیں گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، آپ دن چگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اللہ والو، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان ہیں، سوچتے ہیں
یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ اللہ والو، اس مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے۔ جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ایسی ایسی غیبی مدد کرتا ہے، وہ خود حیران ہوتی ہیں یہ معجزات کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہماری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ اللہ والو، آج کے دن آپ یہ سورت پڑھ لیں، رب کی جانب سے ایسی مدد ملتی ہے کہ 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والو، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پارہ 24 سورۃ مومنون آیت نمبر 60۔ اس آیت میں دعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اللہ والو، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر باکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری ان کی اظہار، اس کی شان کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطاعت پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام قدرتیں، تمام خزانے اور تمام ملکیتیں، تمام بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا بھی وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو ارب و خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اللہ والو، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظوں کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر اگر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مقصد کراتا ہے۔ اللہ والو، حدیث طیبہ میں بھی دعا کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بزرگ اور برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی ہو اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ صحابہ کرام نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تبارک و تعالی کا اسے لبیک ایک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مثل اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ کے ذمہ
کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان اور رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ رضا الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی محیط ہے۔ بارہ اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی صحت و تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں، وہ بہت عمدہ ہے۔ جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما، آمین۔ اللہ والو، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کے رزق وسیع ہو جائے، وہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ملے، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں روپیہ پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی دامن نہیں رہتا، اس کی خالی جیب کو رب کریم دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ میرے رب کریم کا وہ حکم سن لیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ یقین کے لیے حکم ہے، یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں، جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیں نماز فرض ہے، جس کی نماز مکمل نہیں وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، تو یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اس کی ایسی برکتیں ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ والو، رب کریم کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر 10 رحمتیں ہوں اس کو کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سور جائیں گے۔ اور ویسے بھی جب آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، جس میں آپ درود پاک پڑھیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کی کیسی برکتیں ہیں، کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں، لیکن درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اب جس حال میں بھی آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ وضو پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھیں گے پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا ایک اثر رکھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ذات مبارکہ پر پڑھیں گے، زندگی آپ کی سنبھل جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ والو رزق اور دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کو تنگی ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد چاہیے، اچھے رشتوں کی تلاش ہے، غرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے قرض اتر جائیں گے، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل مختصر ترین عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اگر آپ جاب پر بھی موجود ہیں تو وہاں بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ والو آپ کسی بھی وقت اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اسے فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ پھر کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کا وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اس وظیفے کو ہو سکے تو نماز فجر کے بعد کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 3، 7 یا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رزاق۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ پھر آپ لوگوں نے سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کا مقصد جو بھی ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے سے ایسا برکت سے نوازیں گے آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ مزمل پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی میری بہن یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس عمل کو روز کرنا چاہیں تو وہ روز کر سکتے ہیں، یا پھر جب اس کا دل کرے کہ وہ پریشان ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلیں بھی عارضی ہیں، جو آج نہیں تو کل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے، کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی، کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی، مشکلات ٹل گئی ہوں گی۔ اللہ والو اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہے، اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے، میں تو سراپا مسائل ہوں، مشکلات نے میرا گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، تو ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی توجہ کسی اور طرف پھیلے بغیر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جس کی فکریں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سکی یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، جذبہ ابھاریے، اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں ایسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکالیف پہنچائی، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصے اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلمہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔
خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے طرح طرح سے ستایا، لیکن پاکیزہ شخصیات نے صبر و ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے، پھر ضرور تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کریں اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔